السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 سے لے کر 117 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن منع، اس سے جو روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، این یذکرا، یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا، ان میں، اسمہ، اس کا نام، وسعا، اور وہ کوشاں رہے، فی خرابیہا، ان کو ویران کرنے میں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے لائق ان کے لیے، این یدخلوہا، یہ کہ وہ سب ظالم ہوں، داخل ہوں ان میں، الا خائفین، مگر سب ڈرتے ہوئے، لہم، ان کے لیے، فی دنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فی الآخرات، آخرت میں، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا، پس جدھر، تُوَلُّوا، تم سب رخ کرو گے، فَثَمَّ، تو ادھر، وجہ اللہ، اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع علیم، وسعت والا، باخبر ہے۔ وقالو، اور ان سب نے کہا، اتخذ اللہ، اللہ رکھتا ہے، ولدن، اولاد، سبحانہ، وہ پاک ہے، بل لہ ما، بلکہ اسی کا ہے جو، فی السماوات والارض، آسمانوں میں ہے اور زمین میں، کل لہ قانتون، تمام اسی کے لیے سب فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں کا موجد ہے اور زمین کا، وَإِذَا قَضَىٰ، اور جب وہ فیصلہ کر لے، امراً، کسی کام کا، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، لَہُ کن، اس کو ہو جا، فَیَکُن، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہود کے ساتھ ساتھ مشرکین کو بھی خطاب کر رہے ہیں، مخاطب ہو رہے ہیں، کیونکہ مشرکین بھی اپنے آپ کو درست اور باقی سب کو غلط سمجھتے تھے، اور یہود بھی اپنے آپ کو درست اور باقی سب کو غلط سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ظلم کرنا ناجائز ہے، تو آؤ مجھے بتاؤ کہ اس سے بڑا ظالم بھی کوئی ہے جو اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکے کہ وہ اللہ کے گھر میں اس کا نام لے اور اللہ کے گھروں کی بربادی کے لیے کوشش کریں۔ بتاؤ اس سے بڑا بھی کوئی وہ ظالم ہے؟ کیونکہ یہ کام یہودی بھی کرتے تھے کہ جب انہوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا، جب عیسائیوں کا قبضہ آتا تو یہودیوں کا وہاں پر داخلہ بند ہو جاتا، وہ ان کا داخلہ بند کر دیتے، اور جب یہودیوں کا قبضہ ملتا ان کو تو عیسائیوں کا داخلہ بند کر دیتے، عیسائی یہودیوں کا داخلہ بند کر دیتے۔ اور مشرکین نے بھی پھر ایسا ہی کیا کہ جب مسلمان 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمرے کی غرض سے آئے تو انہوں نے ان کو روک دیا، مکہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیا، حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا۔ تو وہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے پھر احرام کھولے، قربانی کی، اور پھر آئندہ سال آ کر انہوں نے عمرہ کیا، اور اس جگہ پر ایک معاہدہ ہوا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ تو رب العالمین فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکتا ہے، کہ لوگ آ کر مسجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور پھر لوگوں کو روکتا ہے، تو جس سے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، مسجدیں جو ہے اس سے برباد ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو سب سے بڑا ظالم وہ ہے، یہودیوں کو بھی بتایا، مشرکین کو بھی بتایا، اور ہمیں بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ ظلم کرتا ہے اس کے اپنے لیے بھی کبھی بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے گھروں میں داخل ہو، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ اب یہ سزا یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی ملی اور مشرکین کو بھی ملی کہ جب کعبہ کی تولیت جو تھی مسلمانوں کے پاس، تو نہ وہاں یہودی داخل ہو سکتے تھے، نہ عیسائی داخل ہو سکتے تھے، نہ مشرکین داخل ہو سکتے تھے۔ اور اسی طرح پھر بیت المقدس کا بھی ایسا ہی ہوا، جب بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو ان کا وہاں پر داخلہ بند ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ مساجد اللہ کے لیے بنتی ہیں، اور مساجد میں صرف اور صرف اللہ کا ہی ذکر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا حق یہ ہے ہی نہیں کہ یہ مسجدوں میں داخل ہوں، ہاں اگر داخل بھی ہوں تو ڈرتے ہوئے، ان کو ہر وقت یہ ڈر ہو کہ کہیں ابھی ان کو پکڑ کر یہاں سے نکال نہ دیا جائے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے ایک رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہ مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ سب کا گھر ہے، یہاں سب کا داخلہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چونکہ مساجد کا احترام جو ہے نا ہر مسلمان پر لازم ہے، ہر انسان پر لازم ہے۔ اور پھر مساجد کس لیے قائم ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ کی توجہ صرف مسجدوں تک محدود نہیں ہے،
بلکہ یہ مشرق و مغرب، یہ شمال و جنوب، تمام سمتیں، تمام جفتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اس زمین کا چپا چپا، اس زمین کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ اسلام ایک حقیقت پسند مذہب ہے، اور اس کی تعلیمات بھی یہاں کے مطلب شاعر جو ہیں ان کا احترام کیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر ہماری اصلاح کی، اور رب العالمین نے یہاں پر ایک اور اہم مسئلہ ہمیں سمجھایا کہ یہ سمتیں تو ساری اللہ کی ہیں، مشرق و مغرب تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس لیے اگر تم مساجد میں نہیں ہو، کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر قبلہ تلاش کرنے میں دشواری ہو، یا دشمن کا خوف ہو، یا قبلہ معلوم نہیں ہے، تو پھر تم جس طرف منہ کر کے نماز پڑھو تمہاری نماز درست ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس جو تھے ان کو خالد بن سفیان کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف فوج جمع کر رہا تھا۔ وہ جا رہے تھے، ادھر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے نماز اس ڈر سے چلتے چلتے پڑھ لی، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تک پہنچوں اور میری نماز رہ جائے، اور پھر وہ وہاں پر جا کر اس کو قتل کیا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر ہے 1249۔ پھر اسی طرح آیت سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ نفل نماز کے اندر سواری کا رخ کہیں بھی ہو تو سواری کے اوپر نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، چاہے سواری کا رخ کسی بھی طرف ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر نفل نماز پڑھتے رہتے تھے، اور اس کا رخ جدھر بھی ہوتا، فرماتے کہ اسی کے بارے میں آیت پڑھی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 700۔ لیکن فرض نماز کے لیے سواری سے اترنا لازم ہے، فرض نماز جو ہے سواری پر نہیں ہوتی، نفل نماز سواری پر پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اب اس میں ایک ہی سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی سواریاں ہیں، مثلا جیسے بحری جہاز ہے، یا ایسی کشتی جس کے اوپر رکوع اور سجدہ کرنے میں آسانی ہے، اس میں آپ کو صرف بیٹھ کر ہی ساری نماز نہیں پڑھنی، بلکہ آپ زمین پر سجدے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رکوع بھی جیسے ہم عام روٹین میں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ویسے نماز کے تمام ارکان ادا ہو سکتے ہیں تو پھر ایسی سواری کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب نماز شروع کی جائے تب بھی سواری کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، اور پوری نماز کے دوران بھی سواری کا رخ قبلے کی طرف ہو، واللہ تعالی۔ تو اس صورت میں سواری پر فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے، ادروائز فرض نماز کے لیے سواری سے اترنا جو ہے وہ لازم ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمین و آسمان کا مالک ہوں، میرے پاس ہر چیز کی وسعت ہے، میں ہر چیز کا علم رکھنے والا ہوں، اس لیے مجھے تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر چیز تو مطلب ضرورت کے مطابق باہر سے وجود میں آتی ہے، اور پیدا ہوتے ہی میری غلامی میں لگ جاتی ہے، تو اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے نا جو محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ آیت یہاں پر اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ جو مساجد سے روکنے والے ظالم ہیں، ان کا ایک ظلم یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی اولاد بناتے ہیں، وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، آپ 10ویں پارے میں پڑھیں گے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحانہ، کہ میں پاک ہوں، زمین و آسمان کی ہر چیز میری ہے، تو میں تو محتاج ہوں ہی نہیں، اس لیے مجھے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، میں تو زمین و آسمان کا مالک ہوں، جس میں فرشتے بھی آتے ہیں، جس میں عیسیٰ و عزیر بھی آتے ہیں، جس میں ساری مخلوقات آتی ہیں، اس لیے مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کل اللہ قانتون، اولاد ماں باپ کی نافرمانی کر سکتی ہے، جبکہ زمین و آسمان میں رہنے والے سب اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تابع ہیں، اس کے حکم کے بغیر تو کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اس وجہ سے اس آیت میں 3 طریقوں سے رب العالمین نے اس بات کا رد کیا ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں پاک ہوں، زمین و آسمان کا مالک ہوں، اور سب میرے فرما بردار ہیں، اس لیے میری اولاد نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض، بدیع کہتے ہیں بغیر نمونے کے کسی چیز کو پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا۔ یہ چوتھی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی، کہ وہ زمین و آسمان کو ایجاد کرنے والا ہے، وہ تو اتنا طاقتور ہے کہ اس نے بغیر نمونے کے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کیونکہ بیٹا باپ کا نمونہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز نمونے کے بغیر پیدا کی ہے، اور پھر وہ اتنا قادر ہے کہ جب اس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو جو اتنا قادر ہے اس کو اولاد کی یا کسی بھی ساجی یا شریک کی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔